ایسا تو ہونے کا نہیں، وہ تو آگ ہے بھڑکتی ہوئی، نزاعۃ للشوا، نوچ لے گی گوشت پوست کو، یعنی وہ صرف جلانے والی نہیں ہے، اکھاڑ لینے والی چیز ہے ہر چیز۔ اللہم اجرنا من النار۔ تدعو من ادبر وتولا، وہ بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری اور روگردانی اختیار کی، اس کو اپنی طرف بلا لے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، سوال کرنے والے نے، ایک سائل نے سوال کیا اس واقعہ ہو جانے والے عذاب کے بارے میں، ڈیمانڈ کی کہ وہ عذاب آ جائے۔ اس آیت کے بارے میں دو رائے ہیں علماء کی، یہ کس نے اللہ سے عذاب مانگا تھا؟ یا تو یہ مانگنے والا شخص کوئی کافر ہے، جو کافر اکثر کہتے تھے کہ اے نبی ہمیں تم دھمکیاں دیتے ہو، بتاؤ قیامت کا دن کب آئے گا، عذاب کب آئے گا، ہم نے پیغمبروں کا انکار کیا، تم ہمیں سناتے ہو کہ جب رسولوں کا انکار کیا جاتا ہے تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، ہم بھی تو اتنے عرصے سے تمہیں انکار کر رہے ہیں، اللہ کا عذاب ہم پہ تو کوئی نہیں آیا۔ تو یہ یعنی وہ عذاب مانگا کرتے تھے۔ سورۃ الانفال میں بھی آتا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر یہ نبی سچ ہے تو اے اللہ ہم پہ آسمان سے پتھر نازل فرما۔ پتھر کوئی نازل نہیں ہوتے تھے، وہ کہتے تھے دیکھو یہ اگر سچا ہوتا تو پتھر آ جاتے۔ تو اللہ تعالیٰ تو کسی کے دھمکی کا پابند تو نہیں ہے، وہ تو اس کا فیصلہ ہے کہ کب عذاب آئے گا کب نہیں آئے گا۔ تو کافروں نے کہا کہ لے کے آؤ عذاب، اور ایک تفسیر یہ بھی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ان کافروں کی بار بار تنگ کرنے کے اوپر اللہ سے پھر دعا کر دی کہ اللہ ان پہ کوئی عذاب کی قسط آ بھی جائے۔ اور وہ بخاری مسلم میں آتا ہے کہ قحط سالی کی شکل میں مشرکین عرب پہ ایک عذاب آیا، اور پھر حضور کے پاس وہ آئے کہ دعا کریں آپ یہ ٹل جائے۔ چھوٹے موٹے عذابات کا سلسلہ بھی شروع ہوا، لیکن وہ بڑا عذاب للکافرین لیس لہ دافع، وہ تیار کر رکھا ہے اللہ نے انکار کرنے والوں کے لیے جسے کوئی ٹالے گا نہیں۔ وہ انکار کرنے والا چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو۔ من اللہ ذی المعارج، یہ اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے زینوں کا مالک ہے، یعنی یہ بلندی کا مالک اللہ ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور ان کے سردار الروح جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں، اور یہ عذاب اس روز ہوگا جس کی مقدار 50,000 برس ہے، یعنی قیامت کے دن 50,000 سال کا دن ہے، جس دن الٹیمیٹلی یعنی یہ فیصلے کا دن ہوگا۔ تو یہ کتنا خطرناک معاملہ ہے۔ اگر کسی شخص کو دوزخ میں نہ بھی جھونکا جائے، اس 50 سال کی عیاشی کے عوض اسے 50,000 سال بھی میدان محشر میں رگڑا لگ جائے، تو سر یہ بھی ناقابل برداشت چیز۔ اور آپ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے میں کتنا سخت ہے کہ دنیا میں تو 50 سال کی زندگی دی اس نے عیاشی کی، پہلے 15-20 سال تو نکال دیں، اگر آپ 70 سال کے بھی ہوں تو چلیں 100 سال کے بھی ہو جائیں، 100 سال کی عیاشی کی سزا صرف قیامت کے دن 50,000 سال کا دن، اور کتنی گرمی کا وقت ہے وہ۔ انسان بخاری مسلم میں آتا ہے اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ دنیا میں تو آپ کسی چھاؤں میں بھی چلے جاتے ہیں، قیامت کے دن کوئی چھاؤں بھی نہیں ہوگی، اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، اور وہ صرف خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کرے، آمین۔ تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے میرے بھائی، اللہ کی طرف رجوع لانے کی ضرورت ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ فاصبر صبرا جمیلا، اے نبی علیہ السلام صبر کیجئے خوبصورتی کے ساتھ۔ انہم یرونہ بعیدا، یہ کافر تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ عذاب بہت دور ہے، ونراہ قریبا، لیکن ہم اسے بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تو آنے واحد میں مستقبل کے وقت کو بھی دیکھ رہا ہے۔ دنیا میں بھی آپ اس کا ایکسپیرینس کر سکتے ہیں۔ آپ کو بھی ہوائی جہاز میں سفر کرے نا، تو ہوائی جہاز میں جب بلندی پہ جاتا ہے نا، بیک وقت کئی شہر نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ ٹرین کو تو کئی گھنٹے لگتے ہیں نا ان شہروں میں پہنچنے کے لیے، لیکن ہوائی جہاز والا بندہ بیک وقت لاہور سے جیسے ہی بلند ہوتا ہے تو اس کو سائیوال، اکاڑا، آگے ملتان تک اس کو نظر آ رہے ہوتے ہیں، جبکہ ٹرین تو 5 گھنٹے میں ملتان پہنچتی۔ دنیا میں بھی یہ ایکسپیرینس ہے۔ اللہ تعالیٰ مارا ہے کہ تمہیں لگ رہا ہے نا قیامت بہت دور ہے، ظاہر انسان تو سوچتا ہے ہزاروں سال سے انسان آباد ہیں،
پتہ نہیں کتنا عرصہ قبر میں رہنا ہے، پھر آخرت۔ اللہ تو آنے والے میں دیکھ رہا ہے کہ جی یہ وقت گزار کے اینڈ رزلٹ کیا ہونے والا ہے، تم اسے دور سمجھ رہے ہو اور ہم قریب، اور اس اعتبار سے بھی قریب ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہوگی۔ جتنے لوگ مر چکے ہیں ان کی آخرت تو شروع ہو چکی ہے نا، ایک تو بڑے ہی آخرت کا دن ہے نا، وہ تو بعد میں آئے گا، مرتے ہی قیامت جزا و سزا کا سلسلہ تو شروع ہو چکا ہے۔ یوم تکون السماء کالمہل، اس دن آسمان پگھلی ہوئی دھات کی مانند ہوگا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ رنگ برنگی اون کی مانند ہوں گے، اکھاڑ دیے جائیں گے ایسے، یعنی ان کی آپ سمجھ لیں کہ جیسے اون جو ہے نا، وہ یہ کبھی آپ روئی کو بھی دیکھیں نا، اس کو جب جو ہے وہ آپ یہ تکیے کے لیے یا رضائی کے لیے مشینری کے اوپر دیں نا، تو وہ اس وقت جب اس کو مشین کے اندر کوٹا جاتا ہے نا، تو وہ اس کی باریک سے ریشے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ پہاڑوں کی اوقات ہوگی، جیسے گریوٹی ڈسٹرب ہو جائے گی تو ہر چیز اڑتی پھر رہی ہوگی۔ ولا يسأل حمیم حمیما، اس دن کوئی بھی جگری یار دوسرے کا حال نہیں پوچھے گا۔ دنیا میں تو بڑی یاری ہے نا، وہ کافر بھی کہتے تھے کہ تم نبی علیہ السلام کی بات نہ مانو، ہم قیامت دن تمہیں بچا لیں گے۔ اللہ فرما رہا ہے ادھر کوئی جگری یار بھی کام نہیں آئے گا۔ یبصرونہم، بس ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، ہر مجرم یہ تمنا کرے گا کہ کاش بطور فدیہ عذاب سے بچنے کے لیے اپنے بیٹوں کو دے۔ دنیا میں بیٹوں کے پیچھے حرام خوری کر رہا ہوتا ہے، ان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے شریعت کو پامال کر رہا ہوتا ہے، اور آخرت میں وہ کہے گا بیٹے لے لے یا اللہ مجھے چھوڑ دے۔ وصاحبتہ واخی، اپنی بیوی کو بھی اپنے بھائیوں کو بھی دے دے۔ وفصیلتہ التی تؤوی، اور اپنے خاندان کو جو مشکل میں اسے پناہ دیا کرتا تھا۔ یعنی انسان کو بڑا خاندان کا سہارا ہوتا ہے نا دنیا کی زندگی میں، تو لیکن وہ انسان قیامت دن کہے گا یا اللہ میرے بال بچے، بیوی، بہن بھائی، بیٹے سب کچھ مجھ سے لے لے، بس مجھے چھوڑ دے۔ ومن فی الارض جميعا، اور جتنے زمین میں آباد ہیں سب کے سب، ثم ینجی، پھر مجھے یعنی نجات دے دی جائے، ان سب کو بھی میں فدیے میں دے دوں۔ پوری دنیا کے انسانوں کی حکومت، کوئی انسان پوری دنیا پہ تو حکومت نہیں کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اگر پوری دنیا پہ بھی کوئی حاکم ہونا تو وہ ساری اپنی رعایا بھی دینے کے لیے تیار ہو جائے کہ میں بچ جاؤں۔ مجھے بتائیں اس سے زیادہ کیا سمجھایا جائے کسی کو آخرت کے دن کی جواب دہی کے حوالے سے؟ کلا، نہ، یہ ترجمہ ہے اس کا۔ انہا لظیٰ، ایسا تو ہونے کا نہیں، وہ تو آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ نزاعۃ للشوا، نوچ لے گی گوشت پوست کو، یعنی وہ صرف جلانے والی نہیں ہے، اکھاڑ لینے والی چیز ہے ہر چیز۔ اللہم اجرنا من النار۔ تدعو من ادبر وتولا، وہ بلائے گی جس نے دنیا میں حق سے پیٹ پھیری اور روگردانی اختیار کی، اس کو اپنی طرف بلا لے گی، خود ہی نوچ لے گی۔ وجمع فاوعى، اور مال جمع کرتا رہا اور مسلسل اسے سنبھال کر رکھتا رہا، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کیا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پہ لالچی پیدا کیا، یعنی ظاہر ہے اللہ نے انسان میں کمزوریاں رکھی ہیں، تبھی تو امتحان ہے نا۔ اگر انسان میں کمزوری نہ ہو تو امتحان تو نہ ہو۔ اگر انسان کے اندر یہ اللہ تعالیٰ سرشت میں رکھ دیتا کہ وہ اپنے پاس کوئی چیز نہ رکھتا، لوگوں کو ہی کھلاتا پلاتا رہتا، تو پھر جوڑنے کے فضائل آتے ہیں قرآن و حدیث میں، خرچ کرنے کے فضائل نہ آتے۔ خرچ کرنے کے فضائل اس لیے آ رہے ہیں کہ جوڑنا اس کی سرشت میں۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے تکلیف پہنچے تو سخت گھبرا جانے والا۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے کوئی دنیاوی دولت انعام ملتا ہے تو وہ حد درجے بخیل ہو جاتا ہے، یعنی جب تکلیف پہنچتی ہے تو ٹیمپرامنٹ لوز کر جاتا ہے، اور جب مال ملتا ہے تو بخیل بن جاتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ ہی نہیں کرتا۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، ہاں مگر جو نماز قائم کرنے والے ہیں۔ نماز قائم کرنے والوں سے مراد صرف نماز پڑھنے والے نہیں ہیں، واقعی جو نماز کی تھیم کو فالو کرتے ہیں ان کا معاملہ الگ ہے۔ الذین هم علی صلاتہم دائمون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں پر پابندی اختیار کرتے ہیں۔
والذین فی اموالہم حق معلوم، وہ لوگ جو اپنے مالوں میں مقررہ حق رکھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو مال اللہ نے مجھے دیا ہے، غریبوں کو اللہ نے لے کر آزمایا ہے اور مجھے دے کر آزمایا ہے. میری آزمائش یہ ہے کہ میں نے غریبوں پہ خرچ کرنا ہے. جس طرح غریبوں کی آزمائش یہ ہے کہ انہوں نے صبر کرنا ہے، اس طریقے سے امیر کی آزمائش یہ ہے کہ اس نے اپنے مال کو غرباء کے اوپر خرچ کرنا ہے. للسائل والمحروم، یعنی میرے مال میں اللہ نے حق رکھا ہے سائل کے لیے بھی اور محروم کے لیے. یعنی جو خود سے مانگتا ہے اس کو بھی میں نے دینا ہے، اور جو خود سے نہیں مانگتا شرم کے مارے اس کو دینا بھی میری ذمہ داری ہے. والذین یصدفون بیوم الدین، اور جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہتے ہیں. یعنی آپ تو سمجھ جیسا نمازی مراد وہ ہیں کہ جن کو مراب ڈلے ہوئے ہیں جناب. یہ والے نمازی کدھر ہیں؟ ہمارے نمازی تو وہ ہیں، نمازیوں کے اماموں کی حالت ہی آپ دیکھ لیں جو امامت کر رہے ہیں، کہ وہ لوگوں کے مال اور لوگوں کی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی جان اور اپنا مال اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں. ان عذاب ربہم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب کوئی نہ ڈر ہونے کی چیز تو نہیں ہے. اللہ کا عذاب اس قابل ہے کہ اس سے ڈرا جائے. یہ ایسی چیز نہیں جس سے انسان بے فکرہ ہو جائے. والذین هم لفروجہم حافظون، وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے الا علی ازواجہم، بجز اپنی بیویوں کے، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کے ہاتھوں کا مال کنیزیں، جو اب یعنی یہ ایبسلیٹ ہو چکا ہے سسٹم. فإنہم غیر ملومین، تو ایسے معاملے میں ان پہ کوئی ملامت نہیں ہے. یہ جو کی تو آیات سورۃ المؤمنون کے سٹارٹ میں بھی آتی ہیں، یہ سیم آیات، اگلی آیات بھی 100% انہی الفاظ کے ساتھ. فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو جو کوئی بھی اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اپنی خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے تو وہ حد سے بڑھ جانے والے لوگ ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور ان کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ اپنی امانتوں اور عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی اہل ایمان کی نشانی ہے. وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، اور وہ لوگ ہیں جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. ایک تو بڑی گواہی ہے نا جو الستو بربکم، ہماری روحوں نے اللہ کے ساتھ عہد کیا، اس پہ قائم رہتے ہیں، اور دنیا میں بھی اولو العلم قائما بالقسط ہوتے ہیں. قرآن پاک میں یہ ٹاپک کئی جگہ ہے کہ اہل ایمان کی نشانی ہے، چاہے ان کو اپنے ماں باپ بھی بچے اپنے رشتہ داروں کے خلاف بھی گواہی دینی پڑتی کسی معاملے میں، تو وہ انصاف سے کام لیتے ہیں. یہ ہے ویسے ساری کتابی باتیں، پریکٹیکلی اس میں چلنا بڑا مشکل ہے سر، بہت مشکل کام. آپ نے اپنی زندگی میں کتنے ماں باپ دیکھے ہیں جو اپنی اولاد کو ڈانٹتے ہوں ان کے برے اعمال کے اوپر جب ان کی شکایت آئے؟ سارے ماں باپ کہتے ہیں میرے منڈے نے کدے کچھ کیتا ہی نہیں، جن کو پتا ہوتا ہے کہ یہ کرنے والا. اور یہی شے پھر جو ہے وہ بچوں کو بگاڑ دیتے. ایسا معاملہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں. انصاف کے اوپر قائم رہیں گے، اللہ کے حضور بھی بچیں گے، اور اولاد کی تربیت بھی ہو، تبھی اولاد پہ آپ کی ڈیٹرنس ہوگی نا. اگر اولاد کو یہ پتا ہو کہ میرے ماں باپ نے خام خواہ میری سائڈ لے لینی ہے تو وہ اور حرکتیں کریں گے بری. اور جن بچوں کو یہ پتا ہو کہ میرے ماں باپ نے تو مجھے نہیں چھوڑنا، انہوں نے تو انصاف پہ قائم رہنا ہے، تو وہ تو پھر سوچ بھی نہیں سکتے کہ ان کو شے ملے گی، تو ان حرکتوں سے بھی باز آئیں. والذین هم علی صلاتہم یحافظون، وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک تو ظاہری حفاظت ہے نا کہ نماز قضا نہ ہونے دیں، پروٹوکول سے جماعت سے پڑھے. ایک یہ ہے کہ نماز جو نیک عمل کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ نماز پڑھ کے ہیں اور برائیاں کر کے وہ نیک عمال ہی برباد کرتے ہیں، وہ سنبھال کے رکھیں. نمازوں اور نیک عمال کی حفاظت اس صورت میں ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے بعد ایسے کرتوت نہ کر بیٹھے کہ وہ ان گناہوں کی وجہ سے وہ نیکیاں ضائع ہو جائیں. ظاہر الٹیمیٹلی تو نیکیاں گناہ تولے جائیں گے نا. اگر کسی نمازیں پڑھی ہیں اس سے زیادہ گناہ کیے ہوئے ہیں تو ان نمازوں نے تو اس کو کوئی نہیں بچانا. گناہ تو وہ نیکیوں کو بھی لے ڈوبیں گے. جیسے نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، اس طریقے گناہ بھی تو نیکیوں کو ختم کر دیتے ہیں الٹیمیٹلی اس طریقے سے. اولئک فی جنات مکرمون، ایسے لوگ پھر عزت والی جنت میں ہوں گے، جنتوں میں ہوں گے. فما للذین کفروا قبلک مہطعین،
پس ان کافروں کو کیا ہوا ہے کہ اے نبی علیہ السلام آپ کی طرف ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتے ہیں، یعنی قریب ہے کہ آپ پہ جھپٹ پڑے. آج بھی آپ کسی کے سامنے قرآن پیش کریں اور اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات کریں تو وہ لگے گا ایسے جناب آپ کو پڑ جائے گا. عن الیمین وعن الشمال عزیم، ایک گروہ دائیں سے دوسرا بائیں سے. ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنت نعیم، یا ان میں سے ہر شخص یہ طمع کرتا ہے کہ ایمان و عمل کے بغیر ہی اسے نعمتوں والی جنت دے دی جائے گی. کلا، نہ، ہرگز نہیں، ایسے نہیں ہوگا. دوویں جہانی مٹھے باہو، یہ نہیں ہوئے گا. کلا، نہ، انا خلقناہم مما یعملون، بے شک ان کو خوب پتا ہے کہ ان کی اوقات کیا ہے، یہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس چیز سے پیدا کیا. مما یعلمون، ان کے علم میں ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیے گئے. ایک بے قدر پانی سے، اور انسان میں پھر اتنی اکڑ. فلا اقسم برب المشارق والمغارب، اب یہ پھر وہ لا آ گیا. لا دیکھو قرآن کتنی سے. اچھا لا جو ہے نا وہ ویسے ایک بار بندے نو لا دینی ہے، یہ سٹائل ہے قرآن کا کہ جتنے فرسودہ نظریات ہیں نا، آپ کا کلمہ بھی کس سے سٹارٹ ہو رہا ہے؟ لا سے. نہیں، پھر آگے بات کی جاتی، نہیں کوئی الہ سوائے اللہ کے. وہاں تو پھر سوا بھی ہے نا، یہاں تو صرف ہی نہ ہے. فلا، پس نہیں، سارے نظریات باطل ہیں. اقسم برب المشارق والمغارب، قسم ہے مجھے مشرقوں اور مغربوں کے رب کی. انا لقادرون، بے شک ہم پوری قدرت رکھتے ہیں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کئی مشرقوں اور کئی مغربوں. ایک مشرق اور ایک مغرب تو سب کو پتہ ہے، ورنہ روزانہ زمین کے ریفرنس سے جو سورج طلوع ہوتا ہے وہ ایک نئی اورینٹیشن سے ہوتا ہے. اسی تو آپ دیکھیں سورج آہستہ آہستہ سردیوں میں شفٹ ہو جاتا ہے. سردیوں کی مغرب اور ہوتی ہے اور گرمیوں کی اور 365 دن روزانہ ایک نئی اورینٹیشن سے وہ طلوع ہوتا ہے ود رسپیکٹ ٹو زمین. تو 365 مشرق ہیں اور 365 مغرب، اور ان کے دو ایکسٹریمز بھی ہیں. وہ دو ایکسٹریم جو ہیں وہ رب المشرقین و رب المغربین. اور پھر اس اعتبار سے بھی ہے کہ دنیا میں ہر جگہ کی نہیں مشرق اور مغرب ہے. امریکہ میں رات ہوتی ہے، یہاں پہ دن ہوتا ہے. یہاں پہ دن ہوتا ہے، وہاں پہ رات ہوتی ہے. اور کئی مشرقیں ایسی ہیں جو ہمارے لیے تو مشرق ہے، کسی اور کی مغرب ہے، اور ہماری جو مغرب ہے وہ ان کی مشرق بن رہی ہوتی ہے. ہمارا جو یہ مغرب میں سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو یہ کہیں نکل بھی رہا ہوتا ہے نا، ان کے لیے وہ مشرق ہوتی ہے، ہماری وہ مغرب ہوتی ہے. تو قسم ہے تمام مشارق اور مغارب کے رب کی، بے شک ہم اس پہ قدرت رکھتے ہیں. کس پہ؟ علی ان نبدل خیرا منہم، کہ ہم تم سے بہتر لوگ لے آئیں، تمہیں یعنی دنیا سے ختم کر کے بہتر لوگ لے آئیں. وما نحن بمسبوقین، اور ہم ایسا کرنے سے عاجز نہیں ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ چاہے تو نافرمانوں کو برباد کر کے سارے نیکوکار یہاں پہ آباد کرتے. یہ جو ڈھیل مل رہی ہے دنیا میں، اس کو یہ اللہ کی کمزوری کوئی نہ سمجھے. فذرہم، تو اے نبی ان کو چھوڑ دیجئے. یخوضوا ویلعبوا، یہ اپنی خرافات کے اندر مگن رہیں، کھیلتے رہیں. حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ یہ اس دن کو پہنچ جائیں جو ہمارے ملاقات کے وعدے کا دن ہے. یہ بڑی دھمکی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں کسی کو ڈھیل دیتا ہے تو یہ نہ سمجھے کہ بھئی اللہ تعالیٰ مجھ سے بڑا راضی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے اے نبی اپنے مخالفین کو بھی چھوڑ دے. اگر ہم ان کو ڈھیل دے رہے ہیں تو ہم یہ ڈھیل خود دے رہے ہیں تاکہ یہ عذاب ان پر زیادہ واجب ہو جائے اور یہ اپنے انجام کو پہنچے. یوم یخرجون من الاجداث سراعا، یہ قیامت کے دن اپنی قبروں سے جلدی جلدی نکل رہے ہوں گے. کس طرح؟ کأنہم الی نصب یوفدون، اس مانند جیسے وہ بتوں کے جو تھان تھے ان کی طرف دوڑے جا رہے ہیں. یعنی دنیا میں جس طرح یہ جتنے ذوق و شوق کے ساتھ شرک کی اماجگاہوں کی طرف جاتے تھے نا، اسی طریقے سے قیامت والے دن یہ کھینچے چلے آئیں گے میدان معاشر کی طرف قبروں سے نکل کے. اچھا یہ انسان کو اختیار کوئی نہیں ہوگا اپنے اوپر.
کوئی سائن بورڈ نہیں لگے ہوں گے کہ جناب اوتھے جمع ہونا ہے سارے نے, نہیں, یہ بلٹ ان ہوگا. جس طرح بچہ پیدا ہوتا ہے اسے سکھانا نہیں پڑتا دودھ کیسے پینا ہے, اس میں آپ فیڈر منہ میں ڈالیں وہ پینا شروع کر دیتے. چوزوں کے بچوں کو آپ دیکھیں, ان کو پانی پینا کو سکھاتا ہے؟ مارکیٹ سے آپ چوزے لے ہیں, وہ ماں کے ساتھ تو نہیں ہوتے, وہ تو فارمی چوزے ہوتے ہیں نا, انہوں تو ماں دیکھی بھی نہیں ہوتی. آپ گھر لائیں, کھانا پینا بھی ان کو آتا ہے, پانی پینا بھی آتا ہے. تو جب مرنے کے بعد انسان زندہ ہوگا نا, اس کو خود بخود ہی ان کے اندر پروگرامنگ ہوگی دماغ میں, سب لوگ نکل کے ایک ہی طرف بھاگ رہے ہوں گے, پتہ کسی کو نہیں ہوگا کہ کیوں جا رہے ہیں, لیکن ان کو پتا ہوگا ادھر ہی جانا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تشبیہ دی ہے کہ جس طرح یہ ذوق و شوق سے اپنی یعنی بتوں کی عبادت گاہوں کی طرف جاتے تھے نا, اسی طریقے سے بے اختیار یہ میدان محشر میں جمع ہو رہے ہوں. خاشعۃ ابصارہم, لیکن پھر مسئلہ اور ہوگا, اس دن ان کی نظریں جھکی بھی ہوں گی. ترحقہم ذلہ, ذلت چھائی بھی ہوگی. ظاہر پتا ہوگا دنیا میں کیا کرتوت کیے ہیں, ان کو پتا چل جائے گا کہ ہم نے جو کچھ کیا تھا, پیغمبروں کے وعدے سچے ہونے کا دن آ گیا. ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون, یہ ہے وہ دن جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا کہ تمہیں مر کے اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے. آج یہ وعدہ پورا ہو گیا. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کون ہے جو آگ یعنی عذاب کے بارے میں پوچھتا ہے؟ اس کے سلسلے میں سورہ المعارج کی تفسیر اور حدیث میں اس کا بیان. سورہ المعارج کا تعارف. یہ قرآن کی 70ویں سورت ہے. اس میں 44 آیت ہے. معارج کا مطلب ہے اونچائی, سیڑھیاں یا بلندی کی جنگ ہے, یعنی وہ مراتب جن کے ذریعے فرشتے اللہ کی طرف چڑھتے ہیں. اس صورت کا بڑا مقصد قیامت, جہنم اور انسان کی کمزور فطرت کو بیان کرنا ہے. آگ کے بارے میں پوچھنے والا کون ہے؟ سورہ معارج آیت 1 سے 2. ایک پوچھنے والے نے اس عذاب کے بارے میں پوچھا جو ہونے والا ہے. وہ عذاب کافروں کے لیے ہے جسے کوئی روک نہیں سکتا. تفسیر. مفسرین ابن عباس, قتادہ, امام طبری, ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ سائل یعنی پوچھنے والے سے مراد نجران قبیلے کا ایک آدمی ہے جس نے مذاق اور طعنہ کستے ہوئے کہا تھا اگر قیامت سچ ہے تو وہ عذاب جلدی لا کر دکھاؤ. کچھ نے کہا کہ یہ آیت حضرت نضر بن حارث یا ابو جہل جیسے لوگوں کے بارے میں اتری جنہوں نے قیامت کا مذاق اڑایا اور عذاب مانگ کر چیلنج کیا. اللہ نے فرمایا وہ عذاب حق ہے, کافروں پر ضرور آئے گا اور کوئی طاقت اسے روک نہیں پائے گی. سورہ المعارج کا مختصر مفہوم. قیامت کا عذاب حق ہے. آیت 1 سے 10 میں فرمایا گیا ہے آسمان اور زمین میں ہلچل ہوگی. مجرم چاہے اپنی بیوی, بھائی, ماں باپ, اولاد سب کو فدیہ دے دے پھر بھی نہیں بچے گا. آیت 19 سے 21 کے اندر انسان کی کمزور فطرت. انسان بہت بے صبر اور لوبھی ہے. جب تکلیف آئے تو چلاتا ہے اور جب راحت ملے تو روک کر رکھتا ہے. آیت 22 سے 35 میں سچے مومن کی صفات بیان کی گئی ہے. نماز کو پابندی سے پڑھنے والے ہوتے ہیں, اپنے مال میں غریب اور حقدار کا حصہ دینے والے ہوتے ہیں, قیامت کے دن سے ڈرنے والے ہوتے ہیں, اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں, امانت اور عہد کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں, گواہی میں سچے ہوتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. آیت 36 سے 44 میں کافروں کے حالات بیان کیے گئے ہیں. وہ لوگ غرور میں حق سے منہ موڑتے ہیں, سوچتے ہیں کہ بنا ایمان کے بھی نعمتیں ملیں گی. اللہ فرماتا ہے ہم نے انہیں گندے قطرے سے پیدا کیا پھر بھی یہ باغی ہو گئے. قیامت کے دن ان کے چہرے ذلیل اور گرد اور غبار سے ڈھکے ہوئے ہوں گے. حدیثوں میں تذکرہ آگ اور قیامت کے بارے میں. حدیث قدسی ہے بخاری اور مسلم میں. اللہ نے فرمایا میں نے جہنم کو ظالموں اور کافروں سے بھرنا ہے. دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کو لایا جائے گا, اس کے 70,000 رستے ہوں گے اور ہر رستے کو کھینچنے والے 70,000 فرشتے ہوں گے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم.
حدیث نمبر 3، سب سے ہلکا عذاب جہنم میں اس آدمی کو ہوگا جس کے پیروں کے نیچے انگارے رکھے ہوں گے اور اس سے اس کا دماغ ابلنے لگے گا۔ صحیح مسلم۔ حدیث نمبر 4، انسان کہے گا یا اللہ مجھے جہنم سے بچا، چاہے جنت نہ بھی ملے۔ صحیح بخاری۔ سبق اور نصیحت۔ آگ کے بارے میں پوچھنے والا دراصل مذاق اڑانے والا کافر تھا، مگر اللہ نے جواب میں بتا دیا کہ عذاب حق ہے اور ہرگز ٹلے گا نہیں۔ اس سورہ میں اللہ نے قیامت کی کمزوریوں، انسان کی کمزوریوں کو اجاگر کیا اور ساتھ ہی مومن کی اصلی پہچان بھی بیان کی۔ سبق یہ ہے کہ انسان کو جہنم سے بچنے کے لیے نماز، صدقہ، امانت داری، گواہی میں سچائی اور قیامت کا ڈر ضروری ہے۔ کچھ اہم باتیں۔ آگ پوچھنے والا حقیقت میں مذاق اڑانے والا تھا۔ کافروں نے سوچا تھا کہ قیامت اور عذاب بس ڈرانے کی باتیں ہیں، اس لیے اللہ نے شروع ہی میں کہا وہ عذاب حق ہے اور آ کر رہے گا، کوئی طاقت اسے ٹال نہیں سکتی۔ یعنی قرآن یہاں یہ بتا رہا ہے کہ کافر چاہے ہنسے، مذاق اڑائیں، مگر عذاب اپنے وقت پر آئے گا۔ قیامت کا دن صرف 50,000 سال جتنا لمبا ہوگا۔ مالک اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اس کی طرف چڑھیں گے۔ اس دن کی مقدار 50,000 سال ہوگی۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے یہ کافروں کے لیے انتہائی مشکل دن ہوگا۔ مومن کے لیے وہی دن فرض نماز کی مقدار جتنا چھوٹا ہو کر دیا جائے گا۔ صحیح مسلم کی حدیث۔ انسان کی فطرت کا بیان۔ آیت 19 سے 21۔ اللہ انسان کی کمزوری بتا رہا ہے۔ مصیبت میں وہ صبر روتا ہے اور شکایت کرتا ہے، بے صبرا ہو جاتا ہے، اور راحت میں لوبھی یعنی روک کر رکھتا ہے اور دوسروں کو نہیں دیتا۔ یہ انسانی کمزوری ہے اور اس سے نکلنے کا راستہ صرف ایمان اور نیک عمل ہے۔ مومن کی اصلی پہچان۔ اس صورت میں اللہ نے بہت ہی خوبصورت انداز میں مومن کی 7 خوبیاں بیان کی ہیں۔ نماز کی پابندی کرتے ہیں، مال میں غریب اور حقدار کا حصہ نکالتے ہیں، قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت اور عہد کی پاسداری کرتے ہیں، گواہی میں سچے ہوتے ہیں اور نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور نیمت نماز پڑھتے ہیں۔ یعنی جنت کے وارث وہی ہوں گے جو ان 7 عادتوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ کافروں کی غلط سوچ کا پردہ فاش۔ آیت 36 سے 44۔ کافر سوچا کرتے تھے کہ اگر اللہ نے بنایا ہے تو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں عزت ملے گی۔ اللہ نے فرمایا کیا ہم نے انہیں گندے قطرے سے نہیں بنایا؟ پھر بھی یہ اکڑتے ہیں۔ یعنی انسان کو اس کی اصل یاد دلائی کہ تو نفس سے پیدا ہوا ہے، پھر اتنا غرور کیوں؟ جہنم کا منظر۔ حدیث میں آتا ہے جہنم اتنی بھیانک ہوگی کہ اس کے لانے کے لیے 70,000 لگامیں ہوں گی اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچیں گے، اور جہنم کہے گی کیا اور بھی ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔